لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹا کے بارے میں. ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس ڈسکس کی تھی کہ ڈیٹا کو ہم ڈفرینٹ ٹائپس میں ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. آج ہم ایک سٹیپ آگے لیں گے کہ یہ ڈیٹا جس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھی یہ ہمارے پاس آتا کیسے ہے, ہم کیسے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اب یہ جو میں نے ٹرم آپ کے سامنے استعمال کی ہے, ڈیٹا کلیکٹ کیسے کرتے ہیں, تو ڈیٹا کلیکشن از اے ٹرم جس کو ہم اپنی ڈیٹا انالیٹکس میں یوز کریں گے. سو ڈیٹا کلیکشن, اس کے دو سورسز ہیں, دو ٹائپس ہیں. پہلا سورس جس میں ہم اپنے ایشو, اپنے پرابلم کے لیے ڈیٹا خود سے کلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنی پرابلم کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے, لہٰذا ہم بہتر طور پہ اس بات کو جج کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا ڈیٹا مجھے چاہیے. کیا مجھے کوانٹیٹیو ڈیٹا چاہیے, کیا مجھے آرڈینل ڈیٹا چاہیے, کیا مجھے نامینل ڈیٹا چاہیے, کیا مجھے میل پاپولیشن کا ڈیٹا چاہیے, کیا مجھے فیمیل پاپولیشن کا ڈیٹا چاہیے, کیا مجھے ان حضرات کا ڈیٹا چاہیے جو کہیں پڑھتے ہیں, یا مجھے ان کا ڈیٹا چاہیے جو کہیں کام کرتے ہیں. سو جب میرے اپنے پاس پرابلم ہوگی تو میں اس کا ڈیٹا خود سے کلیکٹ کروں گا. اس پرٹیکولر ڈیٹا ٹائپ کو ہم پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں. سو پہلا میں نے آپ کے سامنے جو ڈسکس کیا ہے پرائمری ڈیٹا. دوسرا سورس, بہت سارے ایجنسیز, بہت سارے حضرات, صرف ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مختلف حوالوں سے مختلف انفارمیشن اکٹھی کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کام اپنے کسی مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا بیسک پرائمری جاب ہی یہی ہے, یا وہ کسی اور حوالے سے کسی اور ایجنسی کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. میں مثال آپ کے دیتا ہوں. ہم سب لوگ کرکٹ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, تو جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری اسکرین کے اوپر مختلف فگرز ڈیٹا کی فارم میں, وہ جو بیٹسمین ہے, وہ جو بالر ہے, اس کے بارے میں ہمارے سامنے ڈیٹا رول کر رہا ہوتا ہے. وہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس کو کلیکٹ کر رہا ہے. سملرلی جب ہمارے پاس حکومتی سطح کے اوپر بجٹ پیش ہوتا ہے, ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ جون جولائی کے مہینے میں بجٹ پیش ہوتا ہے. سو اس بجٹ کی بک میں سارا ڈیٹا ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے اکنامکس کے بارے میں. وہ ڈیٹا کون کلیکٹ کرتا ہے یا کہاں سے آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس کو کلیکٹ کر رہا ہے. سو وہ ڈیٹا جو کوئی اور کلیکٹ کرے یا کسی بڑے پیمانے پہ کوئی آرگنائزیشن کلیکٹ کرے, اس کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں. سو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے دو ٹائپس ڈسکس کی ہیں, پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا. پرائمری ڈیٹا جب مجھے اپنی کسی پرابلم میں, کسی انالیسز میں ڈیٹا کی ضرورت ہے, اس کے لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور سیکنڈری ڈیٹا میں خود کلیکٹ نہیں کرتا, بلکہ میں کسی اور کا کلیکٹڈ ڈیٹا یوز کر لیتا ہوں. تو آج کا میرا جو لیکچر ہے وہ پرائمریلی سیکنڈری ڈیٹا سیٹس کے اوپر ہے. ہمارے پاس مختلف سورسز موجود ہیں جن میں ہمارے پاس یہ ڈیٹا سیٹس موجود ہوتے ہیں, اور ہم ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں. آف کورس جب میں ڈاؤن لوڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو انٹرنیٹ کا ہونا ہمارے لیے ایک پہلی شرط ہے. انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں گے. تو انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم مختلف ویب سائٹس کے اوپر جا کر ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں, ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. مختلف ڈیٹا سورسز موجود ہیں. کچھ ہمارے پاس سائٹس جو ہیں, کچھ ایسی ایجنسیز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہمیں ڈیٹا دے رہی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہیں وہ کہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے ہمارا ممبر بنے اور پھر ہم آپ کو ڈیٹا سیٹ دیں گے. اس ممبرشپ کی فیس بھی ہو سکتی ہے, کچھ ممبرشپ فری بھی مل جاتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ پیڈ سائٹس بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی خاص انفارمیشن, کوئی کسی خاص لیول کے اوپر انفارمیشن چاہیے تو آپ اس کے لیے پہلے پے کریں. تو یہ ساری ایجنسیز, یہ ساری آرگنائزیشن جو ڈیٹا کلیکشن کے کام میں آتی ہیں وہ موجود ہیں. آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سو آئیے کمپیوٹر کے اوپر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی, تو یہ ہمارے پاس ایک براؤزر میں, ظاہر ہے جب ہم انٹرنیٹ کے اوپر کوئی چیز یوز کرتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم براؤزر یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک براؤزر میرے سامنے اوپن ہے, اور اس میں جو فرسٹ ڈیٹا سائٹ جس کو بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں وہ کرکٹ کے ڈیٹے کے بارے میں ہے. ابھی ہم نے ایگزامپل بھی یوز کی. تو جو سائٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ ESPN کرک انفو,
یہ اس کے ایڈریس بار کے اوپر اگر آپ اسپیلنگز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ESPN کرک انفو. جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں گوگل ہمیں مختلف سائٹس دیتا ہے، پہلی سائٹ ہی ہمارے پاس وہی ہے، تو ESPN کرک انفو پہ میں نے کلک کیا، یہ ایک سائٹ جو ہے یہ اوپن ہو گئی. اب یہاں پہ جو مختلف فیچر ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس ڈیٹا سائٹ میں، اس میں آخری فیچر آپ دیکھیں جس کے اوپر اسٹیٹس لکھا ہوا ہے. اس اسٹیٹس میں آئیکن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسٹیٹس گرو، اس کو ہم کلک کریں گے. بیسیکلی یہ وہ آئیکن ہے جو ہمیں مختلف قسم کے ڈیٹا سیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں مدد کرتا ہے. اور اگر ہم اسٹیٹس گرو کی بجائے کسی پرٹیکولر فار ایگزامپل یہاں پہ اور ریکارڈ چاہیے تو یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی کسی خاص بیٹسمین کی کسی خاص ملک کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو کلک آن اسٹیٹس گرو. جو ہی ہم اس کو کلک کریں گے تو ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ یہ ایک سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی، اور اس سائٹ میں آپ سے مختلف کوشچن ہوں گے. فار ایگزامپل آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ مختلف فارمیٹس میں آتا ہے. اٹ مے بی ان دی فارم آف ٹیسٹ کرکٹ، اٹ مے بی ان دی فارم آف ون ڈے انٹرنیشنل ODIs، اٹ مے بی ان دی فارم آف 2020، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس فرسٹ کلاسز میچز بھی ہوتے ہیں. یہ سارا ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے. اگر ہم ٹیسٹ کے بارے میں کلک کرنا چاہتے ہیں تو پہلا بٹن ہم یہاں پہ کلک کر لیں گے، ٹیسٹ ODI کے بارے میں ون ڈے انٹرنیشنل اس کو کلک کر لیں گے. سملرلی اگر مجھے بیٹنگ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، بالنگ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، فیلڈنگ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ اویلیبل ہے. ڈپینڈنگ یور اون ریکوائرمنٹ ہم اس کو کلک کرتے ہوئے، فار ایگزامپل بیٹنگ میں کلک کریں گے تو یہ ایک اور آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہوگی. اس میں ہم ٹیمز کے بارے میں، فار ایگزامپل پاکستان کی ٹیم مجھے چاہیے تو میں یہاں پہ پاکستان کی کلک کر دوں گا، اور اس طرح مختلف بٹنز کے اوپر ہوتا ہوا میرے پاس سارا جو کوشچن ہے، یعنی مجھے کس فارمیٹ کا ڈیٹا چاہیے وہ میرے پاس آ جائے گا. اور ونس اٹ از آل ڈن میں یہاں پہ کلک کروں گا سبمٹ کے اوپر، اور یہ جو ESPN ہے کرک انفو میرے پاس وہ ریکوائرڈ ڈیٹا میرے سامنے لے آئے گا. اچھا، جب ہمارے سامنے یہ ڈیٹا موجود ہوگا تو جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، ٹولز کی بات کرتے ہیں، تو کمپیوٹر میں ڈیٹا کے مختلف فارمیٹ موجود ہیں. اٹ مے بی ان دی فارم آف ایکسل، اٹ مے بی ان دی فارم آف سم ڈیٹا بیس. اچھا، یہ جو میں لفظ یوز کر رہا ہوں ایکسل یا ڈیٹا بیس، ان کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے آگے بھی بات کریں گے. اس وقت میں صرف آپ کے سامنے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم انالیسس کس ٹول کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، اس ٹول کے مطابق ہمیں ڈیٹا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. فارچونیٹلی یہ جو سائٹس ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، یہ آپ کو ہر ٹول کے بارے میں، جس بھی ٹول کا آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اسی ٹول کے ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گے. اس طریقے سے ہم کرکٹ کے بارے میں اگر ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے، بائی دی وے مارکیٹ میں اس وقت بہت سارا انالیسس کرکٹ کے حوالے سے موجود ہے. بہت سارے کلبس ہیں اس وقت لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، جو مختلف حوالوں سے کرکٹ کے بارے میں انفارمیشن کرتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں. خاص کر جب PSL پاکستان سپر لیگ ہوتا ہے، کس کھلاڑی کو کس ٹیم میں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہر کھلاڑی کی بولی لگتی ہے، ہر کھلاڑی کے پیسے ہوتے ہیں، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کھلاڑی کو ٹیم میں ہونا چاہیے، اس کھلاڑی کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک بہت بڑا انالیسس ریکوائرڈ ہوتا ہے. پہلے تو یہ انالیسس صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کرتا تھا، اب یہ انالیسس انہوں نے تھرڈ پارٹیز کے لیے بھی اوپن کر دیا ہے، تو کوئی بندہ بھی اس میں وینچر ان کر سکتا ہے، پرووائڈ کر سکتا ہے اپنی سروسز. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ یہی کام کر رہے ہیں، اور اسی سائٹ کو یوز کرتے ہوئے، کیونکہ یہ وہ سائٹ ہے جو فری آف کاسٹ ہمیں ڈیٹا کرکٹ کے بارے میں دیتی ہے. اس وقت بھی اگر کوئی میچ ہو رہا ہوگا تو اس سائٹ کے اوپر وہ ڈیٹا جو اس کا اپڈیٹ ہوتا رہے گا. اچھا، یہ تو کرکٹ کے حوالے سے تھا. پاکستان کے بارے میں اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے اکنامکس کے بارے میں، تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جہاں پہ ہم گوگل پہ لکھیں گے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ ایجنسی ہے جو پاکستان کے بارے میں کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہے وہ ہمیں پرووائڈ، پہلے تو یہ کلیکٹ کرتی ہے اور پھر ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ہمارے پاس ویب سائٹ اوپن ہو گئی. اس کو ہم نے کلک کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ریکویسٹ کے نام کا ایک آئیکن جو ہے وہ موجود ہے. جو ہی ہم اس کو کلک کریں گے یہ ہمارے سامنے وہ مختلف قسم کی جو ریکوائرمنٹ آپ کو ہے وہ آپ کو دینی پڑیں گی، اور اس کے بعد یہ ڈیٹا آپ کو ای میل میں بھیج دیں گے.
اچھا یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ زیادہ تر ایکسل کی فارمیٹ میں آتا ہے. کچھ ڈیٹا اس ویب سائٹ کے اوپر فری ہے اور کچھ ڈیٹا اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. جو ڈیٹا پرانا ہوگا لائک 3 یا 4 سال پرانا ڈیٹا ہوگا وہ فری آف کاسٹ ہے, اور اگر آپ کو کرنٹ سچویشن کے لیے ڈیٹا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور یہ بڑی نامینل فیس ہے, بہت بڑی فیس نہیں ہے, چند 100 روپوں میں ہم یہ ڈیٹا ان سے لے سکتے ہیں. پرائمریلی وہ اس سی ڈی کی پرائس ہوتی ہے جس سی ڈی میں یہ آپ کو ڈیٹا بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پاکستان کی اکنامکس کے بارے میں جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں سے اس پرٹیکولر ویب سائٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اور سائٹ جو زیادہ تر نیچر اس کی ایکڈیمک ہے, یعنی ایکڈیمک ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جو ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ کہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز نے ایک ریپوزیٹری ڈیولپ کی ہوئی ہے, اور وہاں پہ کوئی پروفیسر یا اسٹوڈنٹس جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو آفٹر ڈوئنگ دیئر ریسرچ جب وہ کر چکتے ہیں, اپنا پروجیکٹ مکمل کر لیتے ہیں, تو جو ڈیٹا سیٹ ان کے لیے تو بیکار ہے کیونکہ انہوں نے جو اس ڈیٹا سیٹ سے کام لینا تھا وہ لے لیا. وہ ڈیٹا سیٹ وہ بجائے ضائع کرنے کے وہ ایک اس ریپوزیٹری کے اوپر جمع کروا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی اور اسی ڈیٹا سیٹ کو کسی اور پرپز کے لیے یوز کرنا چاہے تو کر لے. سو ہم اس پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ کو بھی یوز کریں گے. اس ڈیٹا سیٹ کا جو پرپز پرائمریلی ایکڈیمک ہے. پاکستان میں بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے انالیسس کے حوالے سے. جو ایکڈیمیشنز ہیں, ایکڈیمیشنز کو بے تحاشا انالیسس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور جو ہمارے ایکڈیمیشنز ہیں وہ سارے کے سارے انالیسس میں اتنے ایکسپرٹ نہیں, کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. خاص کر جو لٹریچر میں, سوشیالوجی میں, سائیکالوجی میں ایکسپرٹس ہیں, ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ سائیکالوجی یا سوشیالوجی ان کے اپنے ڈومین میں تو موجود ہے, لیکن انالیسس کے ڈومین میں ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ بہت کم ہے. لہٰذا وہ انالسٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کو آ کے اس پرٹیکولر ڈومین میں انالیسس کر دے. یہ فیلڈ بہت کامن ہے, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت ساری کنسلٹنسیز اس پہ انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں. آپ کو بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ اوپن ایوینیوز ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ وینچر ان کرنا چاہیں انالیسس کی فیلڈ میں تو یہ سارے ڈومین جو ہے وہ اویلیبل ہے. اب ہم آتے ہیں اس سائٹ کی طرف. اس سائٹ کا نام جو ہے وہ کیگل, یہ اب آپ اس کے اسپیلنگ دیکھ رہے ہیں KAGGLE, کیگل کے نام سے وہ ڈیٹا سیٹ ہے. کیگل ڈیٹا سیٹ, اس کو میں کلک کروں گا اور یہ سائٹس جو ہے یہ میرے سامنے اوپن ہو جائے گی. یہاں پہ جو مختلف آئیکن ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک جو آئیکن ہے وہ ڈیٹا سیٹس کے حوالے سے ہے. اس ڈیٹا سیٹ کو ہم نے کلک کیا اور ڈیٹا سیٹ کو کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے مختلف آپشنز ہیں جن کے حوالے سے ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ موجود ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی وار ٹائم کا ڈیٹا چاہیے تو اس کو کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آ جائے گا. اچھا جو ہی میں نے اس کو کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں ڈیٹا سیٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن بھی موجود ہے, اور اس کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن بھی موجود ہے. یہ ویب سائٹ ریکوائر کرتی ہے کہ آپ پہلے اس ویب سائٹ کے ممبر بنیں. جس طرح یہاں پہ رجسٹر کا بٹن یہاں پہ آپ کو اسکرین کے رائٹ اپر سائڈ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا, رجسٹر کرنا پڑتا ہے. یہ رجسٹریشن فری آف کاسٹ ہے, اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں, بٹ یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف رجسٹرڈ ٹو ڈاؤن لوڈ اینی ڈیٹا سیٹ. یہ جب ڈیٹا سیٹ ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ مختلف ہمیں آپشنز پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم کس پرٹیکولر فارمیٹ میں ہمیں ڈیٹا ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ویب سائٹ ہے جو پوری دنیا کا میکرو اکنامک ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. ورلڈ بینک کی سائٹ بہت زیادہ پاپولر ہے. اس سائٹ کے اوپر ہم جا کے ورلڈ بینک کے حوالے سے جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے. تو ہم گوگل کے اوپر ورلڈ بینک ڈیٹا سیٹس لکھا اور مختلف ویب سائٹس ہمارے سامنے آئیں, اور اس میں ورلڈ بینک کی سائٹس ہمارے سامنے ویری فرسٹ ہے, اور اس میں ڈیٹا بینک کی آئیکن موجود ہے. ہم اسی کو کلک کریں گے کیونکہ وی آر مور انٹرسٹیڈ ان دی ڈیٹا. تو ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ
یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہوگی اور مختلف ڈیٹا سیٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس میں پاکستان کے بارے میں ڈیٹا بھی موجود ہے, اس میں پاکستان کے علاوہ جو دوسرے ملک ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیٹا سیٹ موجود ہے. اگر آپ پاکستان اور باقی دنیا کا ڈیٹا اکٹھا لینا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہے. کس قسم کا ڈیٹا ہے, کیونکہ بینک اکنامکس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے تو اس میں ڈیٹا ہوگا جی ڈی پی کے بارے میں, اس میں ڈیٹا ہوگا لیبر کے بارے میں, کتنے لوگ کام کرتے ہیں, کتنے بندے اس پرٹیکولر ملک میں موجود ہیں, پاپولیشن کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. ریسنٹلی انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ اس میں سوشل انڈیکیٹر وہ بھی اس میں شامل کر دیے. جب ہم سوشل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایجوکیشن آ جاتا ہے, اس میں لیونگ سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں. سو یہ ڈیٹا بھی جو پہلے اس سائٹ پہ موجود نہیں تھا اب یہ اس سائٹ کے اوپر موجود ہے. اچھا, میں اس پرٹیکولر سیشن میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ آپ کو ان تمام ڈیٹا سیٹ سے یا ریپوزیٹری سے ایکسپوز کر دوں. ان ڈیٹا سیٹ کو جب ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مجھے لازمی طور کے اوپر کسی ٹول کی ضرورت پڑے گی. تو جب ہم ٹول کے بارے میں بات کریں گے تو ہم انہی ویب سائٹ سے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ٹول میں استعمال کریں. سو آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ویب سائٹس کے اوپر ڈیٹا موجود ہے ان کو ہم ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں مختلف فارمیٹس ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا, اور جس فارمیٹ کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس فارمیٹ میں ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ان ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی.